السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعب الایمان کے اندر ایک حدیث پاک ہے جس میں سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعہ کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اسے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا، یعنی ماں باپ کو بھی بخش دیا جائے گا اور جو شخص اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے گا ہر جمعہ کو اس کو بھی نیک لوگوں کے صفوں میں رکھا جائے گا۔ روزانہ نہیں تو کم از کم جمعہ کی نماز کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کے گھر کے جو لوگ گزر چکے ہیں، اگر آپ کے والدین ابھی باحیات ہیں تو آپ قسمت والے ہیں، لیکن اگر باحیات نہیں ہیں، وہ دنیا سے گزر چکے ہیں، یا آپ کے دادا دادی جو دنیا سے گزر چکے ہیں، تو کم از کم نماز جمعہ کے بعد آپ ان کی قبر میں قبرستان جا کر فاتحہ پڑھیں۔ اس سے اجر یہ ملتا ہے کہ قبر والوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جو جاتا ہے اس کے بھی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی نیک لوگوں کے صف میں رکھتا ہے۔ تو قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہے اور قبرستان جب جائیں گے تو مرحومین کے نام پر ہم فاتحہ خوانی کیسے کریں گے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے دادا دادی کے نام پر اور اپنے والدین کے نام پر جو ہمارے گزر چکے ہیں ان کے نام پر اگر ہم قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کریں تو پھر ہمیں کیسے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ قبرستان نماز جمعہ کے بعد ضرور جائیں، اور یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ قبرستان کے اندر جب آپ داخل ہوں تو آپ پہلے سلام کریں۔ سلام اس طریقے سے کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ قبرستان میں جا کر سلام کا، مردوں کو سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ تو قبرستان میں جا کر آپ سلام کرنے کے بعد آپ جن کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے دادا دادی گزر چکے ہیں یا آپ کے والدین میں سے کوئی نہیں ہے، آپ ان کے قبر پر فاتحہ کرنا چاہتے ہیں۔ فاتحہ خوانی کا دو طریقہ ہے، ایک طریقہ میں آخر میں آپ کو بالکل شارٹ بتاؤں گا، آپ اس سے 2 منٹ سے 3 منٹ میں فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، اور اگر تفصیل سے فاتحہ خوانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، جو بھی درود آپ کو یاد ہے اس درود کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھنے کے بعد آپ صرف بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فلق کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت اس طریقے سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر یہ تمام سورتیں پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ الف لام سے پھر پڑھنا شروع کریں گے اور ہم المفلحون تک پڑھیں گے اس طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون۔ مفلحون تک پڑھنے کے بعد پھر آپ ان آیتوں کو اس طریقے سے پڑھتے چلیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اس کے بعد پھر آپ کو اگر یہ آیتیں بھی یاد ہو تو آپ ان کو بھی پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور جن مرحومین کو بخشنا چاہتے ہیں ان کے نام پر اچھی طریقے سے دل سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کچھ اس طریقے سے مانگتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، پروردگارہ پالنہارا بندہ نوازا ہم نے جو قرآن کریم کی صورتیں پڑھی ہیں، پروردگار عالم آیات پڑھے ہیں، ہمارے پڑھنے میں ذرہ برابر کی جو کمی بیشی رہ گئے تمام کمی بیشیوں کو معاف عطا فرما یا الہی۔ پروردگار عالم آج یوم جمعہ ہے، پروردگار عالم اس مقدس دن کے صدقہ و طفیل سے ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے تیری حبیب پاک سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم کے روح مقدس پر نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ سرکار دو عالم کے صدقہ و طفیل سے تیری حبیب کے صدقہ و طفیل سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ تمام نبیوں کے صدقہ و طفیل سے حضور کے صحابہ کرام تابعین طب تابعین ازواج مطہرات خلفائے راشدین عشرہ مبشرات کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ تمام نبیوں کے صدقہ و طفیل سے فاتحہ خوانی کا ثواب شہداء کربلا، شہداء خندق، شہداء یرموک، شہداء احد، شہداء صفین کی بارگاہ اقدس پر نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ تمام شہیدوں کے صدقہ و طفیل سے فاتحہ خوانی کا ثواب، ائمہ مجتہدین کے صدقہ و طفیل سے فاتحہ خوانی کا ثواب، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ پیر پیرا کے صدقہ و طفیل سے فاتحہ خوانی کا ثواب، سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے روح مقدس پہ نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ سلطان الہند کے صدقہ و طفیل سے فاتحہ خوانی کا ثواب، تمام انبیاء کرام کے صدقہ و طفیل سے حضور خواجہ بختیار کاکی، حضور محبوب الہی، حضور صابر پاک، حضور وارث پاک، حضور قطب مدار کے روح مقدس پہ نظر قبول مقبول عطا فرما۔ اس کے علاوہ حضور مخدوم اشرف، حضور اعلیٰ حضرت اور دنیا کے تمام اولیاء کرام پیران عظام کے روح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ مولا خانقاہ چشتیہ، نقشبندیہ، رضویہ، رشیدیہ، سمرقندیہ، سہروردیہ، اشرفیہ، جہانگیریہ، تیغیہ، مداریہ، قطبیہ، وارثیہ، بلعلیہ کے تمام اولیاء برحقہ کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ یا الہی بالخصوص اس فاتحہ خوانی کا ثواب پروردگار عالم ہم نے جو قرآن کریم کی صورتیں آیتیں حرفیں پڑھی ہیں، آج یوم جمعہ ہے، پروردگار عالم اس مقدس دن کے صدقہ و طفیل سے ہمارے دادا دادی کی روح پر نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ اس فاتحہ خوانی کا ثواب پروردگار عالم ہمارے والدین کریمین کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول مقبول عطا فرما۔ مولا ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں، یا الہی تمام کے ارواح پر نظر ہے قبول
و مقبول عطا فرما۔ یا الہی تو اپنے حبیب کے فضل و کرم سے پروردگار عالم ہمارے خاندان در خاندان رشتہ داروں سے جتنے لوگ گزر چکے ہیں مولا تمام کی ارواح پر اس فاتحہ خوانی کا ثواب نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم ہماری کمائی میں روزی میں رزق میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما۔ یوم جمعہ ہے، اس مقدس دن کے صدقہ و فضل سے پروردگار عالم ہمارے گھر میں جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہیں، ان سبوں کی پریشانیوں کو بیماریوں کو دور عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانان پریشان حال، تمام کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان قاب قوسین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ تو یہ ہے فاتحہ خوانی کا مکمل طریقہ۔ دیکھیں اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ جب دعا مانگیں تو دعا مانگتے وقت آپ انبیاء کرام کے بعد، آپ صحابہ تابعین اولیاء کرام کے بعد آپ جب بالخصوص لگائیں تو بالخصوص میں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ کو بالخصوص میں والدین کا نام نہیں لینا ہے، اور اگر آپ کے والدین زندہ نہیں ہیں، ماں باپ میں سے اگر جو زندہ ہیں ان کا نام نہیں لینا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ان کا نام مرحومین میں نہیں لینا ہے۔ ان میں سے جو گزر چکے ہیں آپ ان کا نام لے کر، اپنے دادا دادی کا نام لے کر، آپ بالخصوص بول کر آپ ان کے نام پر اس فاتحہ خوانی کا ثواب بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ہے فاتحہ خوانی کا مکمل طریقہ۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ تمام صورتیں یاد نہیں ہیں، آیات یاد نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہے اس درود کو آپ پڑھ لیں، اور جو آیتیں آپ کو یاد ہے ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ ہے آسان طریقہ۔ اگر آپ کو صورتیں یاد نہیں ہیں، آیات یاد نہیں ہیں، تو آپ کو جو آیت یاد ہے، جو صورت یاد ہے، آپ وہ چیز پڑھ کر آپ اپنے مرحومین کے نام پر بخشیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے مرحومین کو اللہ تبارک و تعالی ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن جمعہ کے دن آپ قبرستان ضرور جائیں، اپنے مرحومین کے نام پر فاتحہ خوانی ایصال ثواب ضرور کریں، کیونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے اور سرکار دو عالم کی بھی سنت ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے پاس نالج کے لیے ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ فاتحہ کے طریقے کے بارے میں کوئی کنفیوژن واقع ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔